مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اکبر. حضرت صاحب کے سر میں جوئیں تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن کثیر کہہ رہا ہے. کہا کہ ابن تیمیہ کا جب انتقال ہوا تو اس کی گردن سے ایک ڈوری نکلی. کیا سن رہے ہو تم؟ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. گردن سے ڈوری نکلی. ہم جب مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جاتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے کہ بدعتیوں کی پہچان یہ ہے. اس نے کہا کہ تعویذ والا دیکھو، تعویذ پکڑ کے نکال لو. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے. بھائی اہل سنت کی نشانی نکلی تمہارے بابے کی گردن سے، وہ بھی مرنے کے بعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. بعض لغت والوں نے تمیمہ کے معنی من کے کارڈ سیپیاں جیسے ملنگ لوگ گلے میں لٹکا کے رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاصیت سمجھ کے لٹکائے، اور بعض نے یہی تعویذ ہی مراد لیا. قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. رسول اللہ نے اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں سمجھا جس نے تعویذ پہن رکھا تھا. بخاری کی روایت ہے، یاد رکھیے. Ibn Kathir mentions this. This is a very important point. Ibn Kathir mentions what happened at the time of Ibn Taymiyyah's death. The janaza of Ibn Taymiyyah. Ibn Kathir mentions this in Al-Bidayah wa Nihaya. Something very important for all of us. In Al-Bidayah wa Nihaya, volume 14, Al-Juz al-Rabi' Ashar, Al-Bidayah wa Nihaya. Ibn Kathir, who is a student of Ibn Taymiyyah, he says when Ibn Taymiyyah passed away, وَدُفِيَ فِي الْخَيْتِ الَّذِي كَانَ فِيهِ زِبَكْ الَّذِي كَانَ فِي عُنُقِهِ. اللہ اکبر. حضرت صاحب کے سر میں جوئیں تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن کثیر کہہ رہا ہے. کہا کہ ابن تیمیہ کا جب انتقال ہوا تو اس کی گردن سے ایک ڈوری نکلی. کیا سن رہے ہو تم؟ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. گردن سے ڈوری نکلی. ہم جب مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جاتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے کہ بدعتیوں کی پہچان یہ ہے. اس نے کہا کہ تعویذ والا دیکھو، تعویذ پکڑ کے نکال لو. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے. بھائی اہل سنت کی نشانی نکلی تمہارے بابے کی گردن سے، وہ بھی مرنے کے بعد. نشانی ہماری تمہارے بابے کی گردن سے نکل رہی ہے، چھپا کے رکھی ہوئی ہے. غسل دیا تو دیکھا کہ ڈوری ہے. ڈوری اور ڈوری کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ابن کثیر خود کہتا ہے حضرت صاحب کے سر میں جوئیں تھی، جوئیں مارنے کے لیے، علاج کے لیے یہ تعویذ رکھا ہوا تھا. اب وہ حضرت صاحب نہیں کہتا یہ میری، لیکن میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا. الفاظ بیان کر رہا ہوں، براہ راست ترجمہ بیان کر رہا ہوں. کہاں ہے تمہاری سند؟ وقیل ان طاقیۃ التي كانت على راسه دفي فيها اللہ اکبر 500 درہم. اچھا پہلی چیز کیا ہے؟ کہا وہ جو ڈوری ہے نا، اس ڈوری کا کیا ہوا؟ اس ڈوری سے کیا کیا گیا؟ آکشن. ہاں، سرے بازار علل اعلان کہا گیا کہ ابن تیمیہ کی گردن سے یہ ڈوری نکلی ہے، کون خریدے گا اس کو؟ کہا 150 درہم کی وہ ڈوری بیچی گئی. 150 درہم کی وہ ڈوری بیچی گئی. آج ہمارے کسی بزرگ کے ہاتھ سے کوئی چیز مس کر جائے، کوئی کہے تبرکن لینا چاہتا ہوں، بھائی تمہارا پیر تجھ سے پیسے بھی نہیں لیتا، تم فتوے دیتے ہو. یہاں پر ڈوریاں بیچی جا رہی ہیں کہ یہ ڈوری ابن تیمیہ کی گردن سے برکت حاصل کر رہی تھی. کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انہی کی باتیں انہی کی زبانی پیش کر رہا ہوں. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں تعویذ لے کے آئے نا پیر صاحب کو، تعویذ بڑے کام کا تعویذ. اور تعویذ کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن سنت تعویذ کو. تعویذ کیا کہتے ہیں؟ پناہ دینے والی. اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تعویذ کیا ہوتا ہے؟ پناہ دینے والی چیز. تو ہم سنت تعویذ کو مانتے ہیں، اور سنت تعویذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5017 نمبر، اور سنن نبی داؤد میں 5082 نمبر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، 3 تعویذ معوذات. ایک ہے معوذتین، وہ 2 بن جاتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. لیکن یہاں الفاظ ہیں بخاری میں معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. یہ اگر کوئی پڑھ لے
تو یہ 3 صورتیں شیطان، جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے. یہ تعویذ ہیں یہ 3 صورتیں. اور بخاری میں 5017 نمبر حدیث اسی کانٹیکسٹ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتے تھے. 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ الفلق اور 3 دفعہ سورۃ الناس. آخری 3 صورتیں معوذات، 3 پناہ دینے والی 3 تعویذ. اب مجھ سے وہ پوچھتا ہے تعویذ، میں مننے جناب تعویذ کیوں نہیں؟ 3 تعویذ پڑھ کے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھونک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. یہ ہے سنت. دم کو بھی ہم مانتے ہیں. اور قربان جب حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ جب حضور بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی، پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں. ظاہر ہے وہ تو مبارک ہاتھ ہے. تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم ڈالتی تھی، لیکن دم ڈالنے کے بعد حضور کے ہاتھوں پر پھونک کے حضور کے ہاتھوں کو ہی حضور کے جسم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرا کرتی تھی. تو یہ بہترین تعویذ ہے. تو یہ تعویذ کے حوالے سے بھی سمجھ لیں، تعویذ لٹکانا جو ہے گلے کے اندر قرآنی سورت کا یا قرآنی آیت کا، اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے نہیں ملتا. ایک صحابی کا ملتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. وہ سنن ابی داؤد سے اور مسند امام احمد سے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو تو دم ڈالا کرتے تھے، جو بڑے بچے تھے ان کو دم ڈالا کرتے تھے، اور چھوٹے بچے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ لکھ کر. رہی بات دم کی، دم سے مراد کچھ پڑھ کے پھونک مارنا. وہ کیا پڑھے؟ وہ اللہ کا کلام ہو، اللہ کے نام ہو، مبارک کلمات ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی غلط لفظ بولتا ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہے. رہی بات تعویذ کی، تعویذ لکھنا، تعویذ پہننا جائز ہے، کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. کلینک نہ بنا لے. تعویذ لکھتے ہیں حفاظت کے لیے، شفا کے لیے. پڑھنا زیادہ بہتر ہے. بچوں کو پہنائے جاتے ہیں کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے، لیکن کوئی بڑا بھی پہنے منع نہیں ہے، مبارک ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے. لیکن اس کو کاروبار کے طور پر کرنا یہ بالکل غلط ہے. کوئی خود لکھتا ہے، لکھنے کی اجرت بھی لے سکتا ہے، یہاں تک گنجائش ہے. لیکن آج کل جو یہ تعویذات کے کاروبار بنے ہوئے ہیں ان کی میں کسی طرح حمایت نہیں کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. بعض لغت والوں نے تمیمہ کے معنی من کے کوڈ سیپیاں جیسے ملنگ لوگ گلے میں لٹکا کے رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاصیت سمجھ کے لٹکائے، اور بعض نے یہی تعویذ ہی مراد لیا جو اچھا دم تو ہو گیا. چونکہ یہ پھر آپ جواب دیں گے. اب یہ جواب دے حنیف قریشی صاحب. جی بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب میں انتہائی معذرت کے ساتھ، چونکہ میری بات کو کاٹا بھی نہ جائے، بہت ساری دفعہ دوسری طرف سے حدیث پڑھ دی جاتی ہے اور یوں ہی باتوں میں بات آگے چل پڑتی ہے. اس کا ایک بہت نیگیٹو میسج جاتا ہے کہ بھئی ادھر سے تو حدیث پڑھی، تمہارے پاس جواب کوئی نہیں تھا. میں گزارش کروں گا کہ جب حدیث آ جائے تو اس کا جواب ضروری ہو. محترم نے جو حدیث تعویذ کے حوالے سے پیش فرمائی ہے وہ ان کے مکتبہ فکر کے نزدیک بے شک بھلا سے اس کی کوئی بھی تعویل ہو. ہمارے علماء جن میں محدثین جو شروعات حدیث جنہوں نے لکھی ہیں ان کے نزدیک وہ حدیث معول ہے. وہ تعویذ جس میں شرکیہ کلمات ہوں اور وہ دم جس میں جادو وغیرہ یا کسی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے شرکیہ چیزیں پڑھی جائیں، جنتر منتر، وہ دم بھی ناجائز حرام ہے، اور وہ شرکیہ تعویذ لٹکانا بھی جیسے ہندو وغیرہ لٹکاتے ہیں وہ حرام ہے. اللہ اور اس کے رسول کا پاک نام قرآن و حدیث کے حوالے سے وہ پڑھنا بھی ثواب ہے، وہ جائز ہے، اور وہ لٹکانا بھی بالکل جائز ہے. یہ حدیث معول ہے. جس طرح اللہ کے نبی نے قبریں مٹانے کا حکم دیا تو ان قبروں سے بالاتفاق مراد مشرکین کی قبریں تھیں جو اس وقت حالت میں موجود تھیں. اس لیے مجھے لازمی یہ کہنا پڑا. خود مدینہ منورہ میں اور مکہ پاک میں میں تو خود وہاں پر آیت الکرسی کے لاکٹس دیکھیں وہ مل رہے ہوتے ہیں، تو بھی تعویذ ہی ہے نا. کاڑا سے شعیب صاحب کا سوال ہے، تعویذ پر قرآن پاک کی آیہ مبارکہ لکھ کر دینا جائز ہے؟
اس کی شرعی حیثیت بھی بیان فرما دیں کہ شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمائم والرقا من الشرک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تعویذ اور رقیہ شرک میں سے۔ ٹھیک، اس بنیاد پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تعویذ کسی بھی قسم کا ہو وہ شرک ہے، تو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں حدیث میں شرکیہ تعویذ مراد ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ تعویذ پہ یا اللہ مدد لکھ کے لٹکا دیں گے تو یہ تو عین توحید ہے، اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، حالانکہ اس پر اجماع ہے۔ رقیہ یعنی دم کرنے کو کہتے ہیں، تو دم بھی علی الاطلاق شرک نہیں ہے، وہ دم شرک ہے جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے رقیہ میں جب غیر اللہ سے مدد مانگی جائے گی تو وہ رقیہ شرک بنے گا جیسے کہ اس حدیث میں ہے، تو اسی طرح اسی حدیث میں جس تعویذ کو شرک کہا گیا ہے اس سے بھی وہ تعویذ مراد ہے جو شرکیہ ہو، شرکیہ تعویذ نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔